السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج اس درس میں آپ کے سامنے میں اعتکاف اور اس کے جو احکام ہیں وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیاری سنت پر عمل پیرا ہونے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ثواب اور عبادت کی نیت سے مسجد کے کسی گوشے میں خیمہ زن ہو جانے کا نام اعتکاف ہے۔ جو مسلمان اس کے فضائل اور برکات کا علم رکھتا ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اعتکاف کروں۔ اعتکاف جو کرنے والے جو نیت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سیکھ لیں۔ پہلی چیز کیا مسنون اعتکاف کیا ہے؟ مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہی مسنون ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالی ثم اعتكف ازواجه من بعده۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے رہے، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ تاہم ایک مسئلہ آتا ہے کہ غیر رمضان میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ غیر رمضان میں بھی اعتکاف کرنا جائز ہے، لیکن رمضان کا اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی کیا جائے گا۔ رمضان کا اعتکاف کا آغاز محترم سامعین کہ 20 رمضان المبارک کی شام جو شخص اعتکاف کی نیت کرے وہ چلا جائے، اور 21 رمضان کی فجر ادا کرنے کے بعد اپنے معتکف یعنی جائے اعتکاف جو ہے، خیمے ہے یا کمرہ ہے، جو حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا ہے، وہاں داخل ہو۔ کب تک؟ شوال کا چاند نظر آنے تک وہ وہیں رہے گا۔ جیسا ہی شوال کا چاند نظر آ جائے اس کا اعتکاف ختم وہ کر دے گا۔ محترم سامعین، دوران اعتکاف معتکف کے لیے جائز ہے کہ وہ جان لے کہ وہ کیا کام ہے جس کو وہ کر سکتا ہے، اور وہ کیا کام ہے جس کو وہ انجام نہیں دے سکتا۔ جو کام جائز ہے اس میں سے وہ ہے کسی ضرورت کے تحت گھر میں داخل ہونا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان لا يدخل البیت الا لحاجۃ اذا كان معتکفا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو کسی ضرورت کے تحت گھر میں آ جایا کرتے تھے۔ اور محترم سامعین، گھر میں آنے سے مراد کیا ہے کہ کیونکہ پہلے زمانے میں جو اعتکاف ہوتا تھا گھروں میں حمام وغیرہ باہر ہوتے تھے، مسجد سے باہر ہوتے تھے، یا جو گھر ہوتے تھے وہ بالکل مسجد سے قریب اور متصل ہوتے تھے، تو وہ جاتے تھے فوراً اپنی جو ضروریات ہے، حاجت ہے، وہ پوری کر کے غسل کرنا ہے یا کپڑے بدلنا جو بھی ہے، جو بھی فوری کر آ جاتے تھے، یعنی بہت ہی ضرورت کے تحت وہ نکل سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے معتکف کی بیوی کا معتکف سے ملنے کے لیے مسجد میں آنا، اس سے باتیں کرنا، اس کے سر میں کنگھی وغیرہ کرنا، معتکف کا اس کے گھر تک چھوڑنے کے لیے جانا، یہ چیزیں بھی جائز ہے۔ لیکن بیوی کے ساتھ اس حد تک آگے نہ بڑھے کہ بوس و کنار کے یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی 187 آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنے بیویوں سے مباشرت مت کرو۔ تیسری چیز جو ہے چلتے چلتے کسی کا حال دریافت کرنا، یہ بھی جائز ہے کہ کیسے ہیں، خیریت سے، اس طریقے سے پوچھ کے آپ آگے بڑھ جائیں گے، جیسا کہ اس بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان کنت لادخل البیت للحاجۃ والمریض فیہ فما اسأل عنہ الا وانا مارہ، کہ آپ بتاتی ہیں کہ میں گھر میں کسی کام کی غرض سے داخل ہو جایا کرتی، اور اگر وہاں کوئی مریض ہوتا تو چلتے چلتے اس کا بھی حال دریافت کر لیا کرتی تھی۔ چوتھی چیز جو ہے، جو سوال اکثر پوچھا جاتا ہے خواتین کے اعتکاف سے تعلق سے،
تو خواتین بھی کے لیے بھی مسجد ہی میں ایک جگہ مختص کر دی جاتی ہے، تو وہاں اعتکاف کرے، وہاں خیمہ زن ہو سکتی ہیں. ان کا جو عورتیں گھر کے اندر ہی کوئی ایک جگہ مختص کر لیں اعتکاف کے لیے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور عورتوں کے کیا ہے گھر میں اعتکاف بیٹھنا، یہ اس کے تعلق سے کوئی صحیح دلیل بھی نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت کی تصریحات جو ہے اس کے خلاف ہے. محترم سامعین، اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، اس لیے خواتین صرف اس جگہ اعتکاف کریں جہاں پردے کا اہتمام ہو، ان کی ضروریات کا خاص اہتمام کیا گیا ہو، کوئی بے حیائی نہ ہو، بلکہ وہ عورتوں کے لیے مستقل پرامن جگہ ہو. اور یہ جو اعتکاف ہوگا ان کے خاوند جو ہے ان کے محرم کی اجازت سے ہوگا. اگر خاوند نہیں ہے تو جو ہے ان کے بڑے جو ذمہ دار ہیں ان کی اجازت ضروری ہے. دوسری اور اس سے بڑھ کے آگے کیا ہے کہ دوران اعتکاف کیسے رہیں، یہ جاننا معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے جو ایام ہیں عبادت میں گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے خود بھی کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے. جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اهله وجد وشد المعذر، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے. تو اور آگے فرماتی ہیں ام المؤمنین، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت اور جتنی کوشش عشر الاواخر میں کرتے، رمضان کے آخری عشرے میں کرتے، اتنی محنت آپ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے. اس لیے معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف والے عشرے میں خوب محنت کرے، عبادت کرے، گڑ گڑائے، توبہ و استغفار کرے، قرآن زیادہ کثرت سے زیادہ پڑھے، ذکر و اذکار میں قیام اللیل کا خاص اہتمام کرے. یعنی اپنے ان لمحات کو، قیمتی لمحات کو اللہ رب العالمین کے رضا والے کاموں میں بسر کرے، بیجا گفتگو میں، ٹیلی فون کے استعمال میں، واٹس ایپ گروپوں کے اور سوشل میڈیا کے استعمال میں نہ گزارے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اوقات اپنے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے میں گزارے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.